میں نے جنات کو دیکھ لیا ہے، ان سے مل لیا ہے، تو پھر ان سے دوستی بھی بنی، ان سے تعلق بھی بنا۔ ان کی سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ ان میں اندر سب سے زیادہ شر کی جو ہے نا قوت بہت زیادہ ہے۔ جنات جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات سے ڈرتا ہے۔ جنات جو ہیں انہوں نے انسانوں سے علم سیکھے ہیں۔ جنات نال دوستی ہے کی کر بیٹھے ہو تسی، کی ہو رہے ملک وچ؟ جنات کے ساتھ جو دوستی ہے وہ تو ایک قدرتی طور پر اللہ کو یہی منظور تھا کہ جب انسانوں سے دوستی ہو سکتی ہے تو جنات کے ساتھ بھی دوستی ہو سکتی ہے، جانوروں سے دوستی ہو سکتی ہے، پرندوں سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ مخلوق جس کا قرآن میں ذکر ہے اور جس کا ہم جب لوریاں لیتے ہیں بچپن میں، نانی دادی آگے پیچھے سے محلے میں، آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو جنات کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، بالکل اس مخلوق کے بارے میں، اس کے وجود کے ہونے کے بارے میں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو دوسروں کی سنائی ہوئی کہانیوں کی صورت میں نظر آتی ہے، پھر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ادب میں پڑھتے ہیں۔ تو جب میں جرنلسٹ بنا تو یہ جو ساری کا سارا ایک تجسس تھا، ایک کریوسٹی تھی۔ جب مجھے اتفاق سے ایسا موقع مل گیا کہ میں نے جنات کو دیکھ لیا ہے، ان سے مل لیا ہے، تو پھر ان سے دوستی بھی بنی، ان سے تعلق بھی بنا۔ وہ اس بنیاد پر بنا کہ میں اب اس پر ریسرچ کروں، میں دیکھوں کہ یہ مخلوق ہے کیا، کرتی کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا پھر۔ تو ہم نے جب آپ نے خود ہی آپ نے بات کی کہ جناب وہ تو بچپن سے ہی ہم یہ لوریاں سنتے آ رہے ہیں جنوں کی اور سارا کچھ، اس میں جن بھی ہوتے، پری بھی ہوتی تھی، ایک دیو بھی ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ چڑیل بھی ہوتی تھی اور سارا کچھ، یہ مختلف کیٹیگریز تھیں جو کافی سارا چلتا تھا اس میں۔ تو از اٹ ایکچولی بینگ ڈائیورسیفائڈ کہ پری بھی ہے اور جن بھی ہے اور دیو بھی ہے اور چڑیل بھی ہے اور کوئی پچھل پیری بھی ہوتی سی، تو پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ٹرمز ہیں اس میں، اف آئی کوڈ ریکویسٹ یو ٹو ڈیفائن آل آف دیم، یا یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی کچھ علاوہ بھی ہوتا تھا، بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا ایکچولی وہ ہیں، وہ آپ کی مین ہارڈ کور جو چیز ہے، جو اسٹوری ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کر لیں کہ یہ سارے اس طرح سے ہیں کہ پری کچھ اور ہے، جن کچھ اور ہے، دیو کچھ اور ہے، چڑیل کچھ اور ہے، کوئی ہم نے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں اس کے۔ از اٹ سو؟ عرفان صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو مخلوق پیدا کی وہ جنات تھے۔ وہ جنات تھے صرف؟ جنات تھے نا، فرشتوں کے بعد جو جی جی، جنات تھے، انسان تھے، یہ تین جو مخلوقات ہیں اس نا۔ زمین پہ پہلے ہم اب جس طرح انسانوں انسان کی، سے پہلے آ کے جی جی، یہاں پہ زمین پہ حکومت زمین بھی پر کرتے تھے، جنات رہا کرتے تھے، یہیں پہ ان کی جنگیں ہوئیں، جنگیں یہیں ہوئی سے پھر ابلیس جو ہے وہ سلطان الملائکہ کے درجے ملائکہ تک کا، پہنچا، پھر وہ ابلیس بنا۔ تو وہ بالکل بھی بالکل، جنات وہ میں سے تھا نا۔ جنات میں سے تھا۔ تو جنات کے ہونے کی تو یہ بات اپنی ہوں جگہ پہ ہوں، مستند ہے، اس کی گواہیاں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، سائنس بھی اب اس کو ثابت کر وہ رہی ہے، قرآن میں جب آ سب گیا تو کچھ ہے، پھر سارا پھر مختلف تو پھر اس میں دوسری مذاہب کی ہاں کتابوں جی، میں بھی ہاں موجود ہے، ہے، پوری جن و انس ہاں، مسلسل ہے، مسلسل ہے، مسلسل ہے۔ پہلے جن پھر انس۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ہم اپنی فیملی کے اندر بھی شہزادیاں بنا لیتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی ارے بیٹیوں واہ کو، واہ واہ، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگ کے لوگ ہیں، اور انسانوں کے اندر ہی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، جن کی چال ڈھال بھی بدل جاتی ہے۔ اور پھر انسانوں کا پوری زمین کا جب جائزہ لیں گے اور پچھلے کئی صدیوں کا جب جائزہ لیں گے تو انسان کی ارتقائی شکل سے اب تک جیسے 6.5 فٹ کے، 7 فٹ کے، 8 فٹ کے بھی انسان ہوا کرتے تھے، اب تو 2.5 فٹ کا بھی مرد ہوا کرتا ہے ہوا نا۔ کرتے تھے۔ تو یہی ہے جنات کا بھی مسئلہ۔ جنات کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنا ایک نظام ہے، ان کے اندر بھی مختلف قبائل ہیں، اور ان کے اندر بھی مختلف قسم کی جو اقوام جو موجود ہیں مخلوق کے اندر، ان کی بھی تو کراس میچنگ ہوتی رہی ہے نا۔ تو مختلف طرح کے لوگ ہیں، بڑی خوبصورت جنسیاتیاں بھی ہوتی ہوں گی۔ میں نے تو اس طرح کی جو چند ایک دیکھی جو میں اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، جب وہ انسانی روپ میں آئے ہیں تو تب کی یہ باتیں نا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی اپنی دنیا کے اندر وہی پرستان، وہی چیزیں، وہ سب کچھ ہوتا ہوگا، کیونکہ ماورائی چیزیں ہیں نا ساری کے ساری۔ تو یہ ایک، جہاں تک جنات سے میں یہ بات پوچھا کرتا تھا جو میرے دوست بنے تھے، تو چونکہ یہ چیزیں جب تک ان چیزوں کی کیوریوسٹی میں سے نہیں نکل سکتا تھا، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ تو وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر عقیدے کے جنات موجود ہیں، تو جس عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے طرز پر زندگی بھی گزارتے ہیں، اور اپنے روپ، ان کے جو روپ سنگار بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں، اپنے قوانین بھی اپنے ہیں اور سارا کچھ، اپنی عدالتیں بھی ہیں، وٹ ایور سب کچھ ہے، ورڈ، اس میں سارا کچھ پورا نظام ہے، پورا پورا سسٹم نظام جیسے حیات ہے ان کا، پورا پورا سسٹم نظام چلتا حیات ہے ان ہے، کا۔ اور سزا ہے، جزا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ سارا اس اس میں طرح ہی سے چل رہا پریاں ہوتا بھی ہے۔ ہیں، اس میں ہی پچل پیریاں بھی ہیں، اسی میں ہی دیو ہیں، اسی میں ہی سب کچھ۔ اور اس کی مختلف آپ فلسفیکل اگر ہم بطور جب انسان لیتے ہیں تو ہم اس کی مختلف، کسی ظالم انسان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کیا، یا کسی
خاتون کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، چڑیل کی طرح تم کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی غصے کی کیفیت کیا ہے، نفرت کی کیفیت کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ پڑا ہوا ہے نا، جنات ہیں چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کی سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ ان میں اندر سب سے زیادہ شر کی جو ہے نا قوت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں، ان کے اندر قدرتی طور پہ ہے۔ مثلا آگ آگ تو آگ پھر آگ ہے نا، فلیم تو پھر وہ فلیم جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ان کو فطری طور پر فطری بڑا طور مشکل پر ہوتا بڑا ہے۔ تو مشکل جب ایک انسان کو آپ غصے کی کیفیت میں جب دیکھتے ہیں اور بہت ہی غصے کی غصے کیفیت کی میں دیکھتے ہیں، تو وہ فرعون بھی بنتا ہے، نمرود بھی بنتا ہے، ہلاکو خان بھی بنتا ہے، بنتا ہے چنگیز خان بھی بنتا ہے۔ تو یہ ظلم کی یہ داستانیں تو آپ نے انسانوں کے بارے میں انسان۔ سن رکھی ہیں، تو پھر جنات کی تو کیا بات ہوگی؟ اور پھر ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح سے انسان کے پاس جتنے انسان کے پاس زیادہ اتھارٹی آتی ہے اتنا زیادہ وہ وائلڈ ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ بہت کم ہے کہ جو اتھارٹی کے بعد بندہ تھوڑا سا زیادہ ٹون ڈاؤن ہو زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر جنات کے پاس تو ویسے بھی کافی زیادہ اتھارٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ ڈسگائز بھی ہے، وہ آ بھی سکتا ہے، وہ گزر بھی سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے وہ، تو وہ اس کی وجہ سے بھی شاید وہ اس کو وہ لیوریج لیتا ہے اور وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، یا انسان سے ڈرتا ہے جن۔ جنات جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے اس کے ماورائی ہونے کی وجہ سے، جی جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی اور آپ کے سر پر ایک وہم سوار ہو جاتا کنٹرول ہے، میں نہیں ہے، یا ہاں۔ پھر آپ کے کچھ تجربات ہو چکے ہوتے ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کے خاندان میں کسی ایک کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو لہٰذا آپ اپنے آپ سے جنات کو طاقتور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جنات جو ہیں انہوں نے انسانوں سے علم سیکھے ہیں، اللہ جتنا اکبر۔ بھی ہے قرآن کا جو علم ہے انسانوں سے آ کے سیکھا۔ آپ کے مدارس بہت زیادہ ہیں، بہت ساری ایسی اولیاء اللہ کی آپ نے جو ہے داستانیں آپ نے پڑھی ہوں گی، اس کے اندر بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ قرآن پاک ہماری خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جنات نے اس علم کو سیکھا، قرآن پاک کو پڑھا، اور اس کے بعد یہ ان پر بھی جب جنات نے جنت اور دوزخ میں جانا ہے تو یہ سارے کے سارے فرائض میں سے گزر کے جائیں گے اس نا، پروسیس میں سے اس گزر کے پروسیس جائیں میں سے گے۔ گزریں گے تو جائیں گے نا۔ تو یہ بہت سارے عالم دین جو تھے ہمارے بتایا بھی کرتے تھے، اور ابھی بھی لاہور کے اندر بھی ایسے مدارس موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یہاں جنات جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آج کے دور میں 21ویں صدی کے اور اس دور میں بھی کرتے تھے موجود اور ہے۔ کرتے ہیں، ابھی ہاں بھی جی، کرتے ابھی ہیں، ابھی بھی۔ بالکل ہوں گے، ابھی میں گیا تو نہیں ہوں، کسی کو جا کے ہاں چیک جا نہیں کے کیا، چیک نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑے جامعہ اشرفیہ جو میں نے جی ذکر بھی جی جی کیا جی تھا، جی ان کا جی، تو اپنا ایک شعبہ ہے اس حوالے سے، اس والے اور سے اس کی اللہ اگر آپ چاہیے۔ پیچھے چلے جائیں حضرت مجدد علیہ ثانی کے بعد سے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو باقاعدہ وہ لوگ جنہوں نے عملیات سیکھنا شروع کی تھی، تو وہ بنیادی طور پر جب عملیات کی دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یہ جنات کی جو مخلوق ہے وہ ایسا جو عبادت گزار جو بندہ ہوتا ہے اس کے خادموں میں شامل ہو جاتے ہیں، ارے وہ اللہ ارد اکبر۔ گرد۔ لیکن لوگ اسی طرح ابھی سمجھتے ہیں کہ جن آ گیا تو پتہ نہیں جو ہے اس کو قابو کرنا جو ہے کتنا بڑا کام ہے یہ وہ۔ تو میں پہلے بھی یہ بات میں کرتا رہا ہوں کہ ایک عبادت گزار جو بندہ ہے، جو اللہ ذاکر اکبر۔ آدمی ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو وظائف پڑھتا ہے اور عبادت میں مکمل ہے، نماز اس کی مکمل ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اکبر۔ اس پر تو یہ مخلوق اس کے ارد گرد ایسے مسکینوں کی طرح پھر رہی ہوتی ہے، ارے اللہ اکبر، اللہ اس کے تو اکبر، گھر کے پاس اللہ نہیں اکبر، آ سکتی، وہ اس کو تنگ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو اللہ خدا کا اکبر۔ وہ نظام ہے جس نظام کے اندر رہتے ہوئے جنات جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مزارات موجود ہیں جہاں وہ حاضری دیتے ہیں، وہاں کو شرنگیزی تو نہیں کرتے نا جا کے، ان کی وہاں خدمت گزاری کرتے ہیں، یا پھر اپنی وہ روحانی تسکین کرتے ہیں۔ جنات بھی اپنی روحانی جو تسکین ہے کے تسکین سارے کرتے ہیں، واہ اسباب واہ پر واہ، واہ عمل واہ کرتے ہیں، واہ۔ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، جو انہوں نے چلے کاٹے ہوتے ہیں، جنات بھی اسی طرح کرتے ہیں۔